اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. اسٹیج پر تشریف فرما صدر اجلاس پاسبان ملت حضرت مولانا حافظ پیر شبیر احمد صاحب دامت برکاتہم، اور میرے اپنے محسن اور مخلص و مربی اس ادارے کے روح رواں حضرت مولانا محمد عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم، دیگر ادارے اشرف علوم کے ذمہ دار حضرات، بزرگان محترم، پس پردہ بیٹھی ہوئی ماں بہنوں، طلبہ عزیز، اس نورانی محفل میں مجھ جیسے حقیر انسان کو دعوت دے کر گویا میرے اوپر ایک بڑا احسان بھی ہوا اور میری عزت افزائی بھی ہوئی. میں حضرت ناظم صاحب دامت برکاتہم کا مشکور ہوں کہ حضرت نے اپنی محبتوں سے نوازا ہے. کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ایک دلی اور قریبی تعلق بھی اس ادارے سے رہا ہے. دور ضرور ہے لیکن ادارے کی محبت دل میں جاگوزی ہمیشہ رہتی ہے. اس لیے اس پاکیزہ اور نورانی محفل میں جو قرآن پاک کی نسبت پر میں اور آپ یہاں جمع ہیں، خدا کرے کہ ہمیں قرآن کریم سے وہ محبت، وہ تعلق پیدا ہو جائے جس تعلق کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مطالبہ کیا ہے. قرآن کریم سے ہمارا وہ رشتہ مضبوط ہو جائے جس رشتے کو پروردگار عالم نے ہمیں مضبوط کرنے کی تلقین کی ہے. اس وقت امت جس مجدھار میں ہے اور جن حالات کا شکار ہے اور پے پے حالات روز افزوں ہیں، چاروں طرف سے حالات تھم نہیں پا رہے ہیں بلکہ مخالف ہوائیں اس امت کے لیے چل رہی ہیں، اور یہ امت باوجود اس کے پاس قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پھر بھی بھٹک رہی ہے، گمراہ ہو رہی ہے، ناکام و نامراد ہو رہی ہے. چار دانگ عالم کے اندر اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. جس طرف دیکھو، جس ملک کے اندر نظر آئے، مسلمان وہاں پر کمتر ہی نہیں، ذلیل و رسوا ہو رہا ہے. کہنے کو اسلامی ممالک ہیں لیکن وہ اسلامی ممالک نہیں، وہ مسلمانوں کے ملک ہیں. کئی مسلم ملک وہیں پر بھی بے چینی اور اضطراب اور وہاں کے حالات بھی کوئی اچھے نظر نہیں آتے ہیں. اگر ہم غور کریں تو پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے قرآن کا چھوڑنا ہے، قرآنی تعلیمات سے ہٹنا ہے، نبی کی سنتوں سے اپنی زندگی کو دور رکھنا ہے، شریعت مطہرہ سے اپنے تعلق کو توڑ ڈالنا ہے. اگر
کا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا جب تک یہ امت اپنا تعلق قرآن سے رکھی اور قرآن سے اپنی زندگی کو پیوست کیا اور قرآن کے آئینے میں اپنی زندگی کو گزارنے کا مشغلہ بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے باوجود یہ کہ کمزور تھے، نہتے تھے، کوئی ظاہری طاقت و قوت نہیں تھی، ان کے پاس مال و دولت نہیں تھے، خزانوں کے انبار نہیں تھے، ان کے پاس تاج و تخت کی ملکیت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام انسانوں کو بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بلندیوں پر پہنچایا، کامیابیوں کو ان کے قدموں پہ ڈالا، اور دنیا دیکھتی رہ گئی کہ جسے کل تک بکریاں چرانا نہیں آتا تھا، اس قرآن کی برکت سے بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنے سامنے سر نگو کر دیا۔ یہ وہ طاقت ہے قرآن کریم کی۔ کاش وہ قرآن کا تعلق کا مزاج آج کے حالات میں، جبکہ یہ امت مختلف حالات کا شکار ہو رہی ہے، اگر ایسے حالات میں قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کا مطلب یہ ہے تلاوت بھی کرتی، پڑھتی بھی، عمل بھی کرتی، اور اس کے پیغام کو امت تک پہنچا دی، دنیا کے ان انسانوں تک پہنچاتی جو انسان قرآن سے ناواقف ہے، جو انسان قرآن سے دشمنی کرتے ہیں، جو انسان مسلمانوں سے دشمنی کرتے ہیں، جو مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے منصوبے بنا رہے ہیں، جو صفحہ ہستی سے مٹانے کی سازشیں کر رہے ہیں، ایسے انسانوں تک اگر یہ امت قرآن کا پیغام پہنچاتی، ہدایت کا پیغام پہنچاتی، نرمی اور گرمی کے تمام چیزیں جو اللہ نے بیان فرمائے اس کو پہنچاتی، اور اخلاق کا نمونہ پیش کرتی، قرآن کے جو اخلاق اللہ نے دیے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا تھا، خلقہ القرآن، نبی کے اخلاق قرآن ہے، وہ کاش ہمارے اندر وہ قرآن کے اخلاق آ جاتے اور قرآن نمونہ آ جاتا تو یقین جانیے کہ آج کے دشمن بھی ہمارے پیروں پر گر سکتے تھے، لیکن ہو ہی نہیں رہا۔ قرآن سے اگر تھوڑا سا تعلق بھی ہو جائے اللہ اس کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اس ہندوستان کی سرزمین پر محمود غزنوی ایک بادشاہ گزرے ہیں، بڑے جاہ و جلال کا مالک بادشاہ، شکار کا بڑا شوق اسے تھا۔ ایک مرتبہ شکار کرنے کے لیے جنگل میں چلا گیا اور بہت دور چلا گیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جنگل میں بہت دور چلا گیا شکار کرتے ہوئے، واپسی ہو رہی ہے، رات ہو چکی، قیام کی ضرورت پیش آئی، جنگل میں ایک چھوٹی سی جھوپڑی نظر آئی، محمود غزنوی وہاں پہنچا اور جا کر قیام کرنے کے لیے اجازت طلب کی۔ وہ جھوپڑی میں رہنے والا بوڑھا نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے، اس نے کہا کہ ٹھہر جاؤ اس میرے جھوپڑی میں۔ جس روم کے اندر، جھوپڑی کے جس حصے کے اندر محمود غزنوی قیام کرنے ٹھہرا تو اس نے دیکھا کہ اللہ کا کلام وہاں پر رکھا ہوا ہے۔ رات بھر جاگتا رہا اور دل میں یہ خیال ہے کہ میرے اللہ کا کلام ہو اور میں یہاں بے ادبی سے سوتا رہوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ جب اس کا انتقال ہوا، خواب میں اس زمانے کے اہل اللہ میں سے ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تمہارے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو اس محمود غزنوی نے کہا اللہ نے اس رات کے عوض جس رات میں نے قرآن کا ادب کیا تھا میری مغفرت فرما دی۔ بھائیوں، میری بہنوں، آج ہمارا حال قرآن سے صرف یہ ہے، تعویذ کی کتاب سمجھا، طاقوں میں رکھنا، اسے اپنے لیے پسند کیا، اچھی جزدان میں لپیٹنا، اس کو اپنے لیے بہت اچھا خیال کیا، اگر ہوا تو برکت کے لیے کسی دکان میں لے جا کر رکھا، گھر میں برکت کے لیے کسی قرآن کی تلاوت کو اس نے پڑھا،
لیکن اگر قرآن سے یہی رشتہ ہے جتنا رشتہ آپ کا اور میرا ہو رہا ہے تو کبھی بھی کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی. اسے کامیابی حاصل اس وقت ہوگی. میرے نوجوانوں سے بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو نوجوان آگے ترقی کرنا چاہ رہا ہے، بلندیوں پر جانا چاہتا ہے، دنیا کی لائن میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں. بہت سے نوجوان تو ایسے ہیں جسے قرآن ابھی تک پڑھنا بھی نہیں آتا. ابھی آپ عزیزوں سے، بچوں سے مختلف عناوین پر قرآن، مختلف عناوین پر تقریریں سن رہے تھے. کہیں ارتداد کے سلسلے میں سنا اور کہیں موسیقی کے سلسلے میں سنا، کہیں حیا اور پردے کے سلسلے میں سنا. میرے دوستو، آپ اندازہ لگائیے آج کا نوجوان قرآن سے اس کا اتنا ٹوٹا ہوا رشتہ ہے. سرزمین حیدرآباد کے بعض مسجدوں کے اندر رمضان المبارک میں 5 پاروں کے یا دہا کے ختم پر جانے کا اتفاق ہوا تقریر کے لیے. تو جب ہم نے دیکھا کہ مسجدیں 2-3 منزلہ ہیں اور سیڑھیوں سے دوسرے منزل پر مجھے جانے کا اتفاق ہوا، میں چل رہا ہوں اور ادھر نیچے تراویح ہو رہی ہے اور امت کا نوجوان سیڑھیوں پر بیٹھ کر فون دیکھ رہا ہے اور اس میں گندے پکچر دیکھ رہا ہے. کیا اسے یہی نہیں؟ رمضان المبارک میں IPL کا جب چلن تھا اور IPL چل رہا تھا، 4 رکعت ہونے کے بعد ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آزمانے کے لیے کھڑے ہو کر کہ بہت سے نوجوان تراویح میں ہیں اور فوراً پیچھے نکلتے ہیں 4 رکعت کے اس وقفے کے اندر جس میں اسے کوئی نفل پڑھنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے اور کوئی اور عمل کرنا چاہیے. لیکن مسلمان کا یہ نوجوان جو اپنی جوانی کو کھپا رہا ہے اور اپنی جوانی کو برباد کر رہا ہے اور اپنی جوانی کو اس کے لیے سمجھ رہا ہے کہ میں IPL دیکھوں تو اس کے لیے میری کامیابی ہوگی، 4 رکعت کے بعد بجائے ذکر فکر میں رہنے کے IPL کا اس چھکا اور چوبا دیکھنے کے لیے اپنا وقت برباد کر رہا ہے. جب ایسے نوجوانوں کا حال قرآن سے اتنا ٹوٹا ہوا ہوگا، بے عزت کا ہوگا، یہ اللہ کا کلام غیرت مند ہے. اور آج جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، ان حالات میں اکثری مسلمانوں کی بدعملی کا معاملہ ہے، قرآن سے لا تعلقی کا معاملہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج قرآن کی ہدایت سے آپ روشنی لینا سیکھنے کی ضرورت ہے. قرآن پاک پڑھنا بھی ہے، قرآن پاک سمجھنا بھی ہے، قرآن پاک کی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگانا بھی ضروری ہے. جب آدمی قرآن کی توہین کرتا ہے تو بسا اوقات اللہ رب العزت توہین کے نتیجے میں حالات کو کیسے کرتے ہیں. 1999 کا واقعہ یاد کیجئے. ترکی کے اندر بہت بھیانک زلزلہ آیا. ابھی بھی جو زلزلہ آیا ہے، لیکن 1999 میں بھی تب ترکی میں بھیانک زلزلہ آیا. لاکھوں لوگ لقمے اجل بنے تھے. اس کا صرف یہ وجہ تھی کہ انہوں نے قرآن کی توہین کی تھی. ترکیہ کا بحریہ سمندر کے ساحل پر وہاں جمع ہوا اور اس ساحل پر جرمن کے اور مختلف ملکوں کے ایسے رقص و سرور ناچ گانے والیاں جمع ہوئی اور وہاں اس طرح کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں، جو اسلام دشمن لوگ ہیں، وہاں سب جمع ہوئے ساحل پر. اور جب ساحل پر جمع ہوئے تو وہ جو بحریے کا کیپٹن تھا اس سے وہاں کے کرنل نے اور وہاں جو ذمہ دار تھا، آفیسر تھا اور جو ان ملکوں کے قائدین تھے، اس میں سے قائد نے کہا کہ ناچ گانا ہو رہا ہے، رقص و سرور کی محفل سجی ہوئی ہے. اس نے کیپٹن سے، جو بحریہ کا ذمہ دار تھا، چلانے والا، اس سے کہا کہ وہ قرآن لاؤ جو لوگ مسلمان کہتے ہیں کہ ان کا خدا ہے اور قرآن کی وہ حفاظت کرنے والا ہے، لاؤ ذرا میں دیکھنا چاہتا ہوں.
کیپٹن تو وہاں سے کپکپا کر دور ہو گیا اور وہاں سے چلا گیا، لیکن اس نے کسی اور سے قرآن منگایا۔ جیسے قرآن منگا کر اس کے پھاڑ کر اس کو جلانا شروع کیا۔ تھوڑی دیر نہیں گزری، اللہ کا جلال جوش میں آیا، وہ غیرت مند خدا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی توہین کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، اور وہ تو اس کے اوپر رقص و سرور کرنے والی، ناچنے والی یہودی لڑکیوں پر وہ قرآن پاک پھاٹ کر ان کے پیروں پر ڈالا گیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سمندر سے ایک آگ کا شعلہ نکالا۔ وہ آگ کا شعلہ نکلتا ہوا جو رقص و سرور کر رہے تھے، ناچ رہے تھے، محفل سجی تھی، سب جل کر خاکستر ہو گئے، اور وہیں پر آندھی زلزلے کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ جب اللہ دشمنوں کو قرآن کی توہین پر یہ نقصان اور ان کا یہ نقصان ہو سکتا ہے، میرے بھائیوں، میری بہنوں اور میرے نوجوانوں، اگر ہم قرآن سے اپنا رشتہ نہیں مضبوط کریں گے، نہیں پڑھ کر توہین کریں گے، اس کے تقاضوں اور اس کی ہدایت پر عمل نہیں کریں گے، تو وہ اللہ کیسے ہمیں اونچا کرے گا؟ اسی لیے تو کہا گیا تھا نا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آج یہ جتنے حالات ہیں، 10ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ ذکرا کثیرا لعلکم تفلحون، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اللہ فرما رہے ہیں حالات تمہارے خلاف آئیں گے، جماعتیں تمہارے خلاف ہوں گی۔ اذا لقیتم فئة، جب تمہاری کسی جماعت سے وابستہ ہو جائے یا مٹھ بھیڑ ہو جائے۔ آج کیسی کیسی جماعتوں سے، کیسے کیسے اسلام دشمنوں سے مسلمانوں کا سامنا ہو رہا ہے۔ اذا لقیتم، جب تمہاری ملاقات ہو، فاثبتوا، ایمان پر جم جاؤ، ثابت قدم رہ جاؤ، اللہ کی وحدانیت پر جم جاؤ۔ آج امت کا حال یہ ہے کہ وحدانیت پر بھی قائم نہیں، شرک و کفر میں مبتلا ہے، فتنوں کا شکار ہے، حالات کی رنگینیوں میں رنگتے چلے جا رہے ہیں، حالات کے اندر بہتے چلے جا رہے ہیں۔ نوجوان کو اس کی کوئی فکر نہیں کہ میں اپنے ایمان کی حفاظت کروں، اسی ایمان سے آج کھیلنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں کو قرآن سے اور ایمان سے ہٹانے کی منظم سازش ہو چکی ہے اور اس کے پورے نتائج اور اثرات سمجھ میں آ رہے ہیں۔ ایسے حالات میں مسلمان سویا ہوا ہے، غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، اپنے آپ کو جگانے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا ہے۔ آج بھی نوجوانوں اور مسلمانوں، اگر ہم نے اپنے ایمان کو اپنے مضبوط نہیں کیا اور اپنے بچوں کے ایمان کو بھی قرآن کی تعلیم سے مضبوط نہیں کیا اور مکاتب دینیہ سے اپنے بچوں کو جوڑا نہیں، تو یاد رکھنا کہ آنے والا زمانہ ہماری نسلوں کا ارتداد تو ابھی ہو رہا ہے، جب تو خود گھروں میں مرتد ہونے والے بن جائیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آج صورتحال یہ ہے، جب تک کہ اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر جو قرآن سے اور شریعت سے اور ایمان سے دور کرنے کی جو منظم کوششیں ہو رہی ہیں، ایسے حالات آنے والے حالات سے پہلے ہی بن رہے ہیں۔ حیدرآباد کے اندر بھی ایسے اسکول ہیں جو بہت انٹرنیشنل نام اسکول ہیں، جن اسکولوں کے اندر غیر مسلموں کے اسلوب پڑھائے جا رہے ہیں۔ ابھی تعلیمی پالیسی نہیں آئی، لیکن مسلمان بچوں کو ایمان سے برگشتہ کرنے کی سازش پہلے سے رچی ہوئی ہے۔ ہمارے ایک عالم صاحب نے فرمایا، جو SSC پڑھتے تھے انٹرنیشنل اسکول کے اندر، انہوں نے کہا کہ مولانا حیدرآباد کا نامی گرامی اسکول ہے، وہ SSC تک پڑھنے کے بعد اب عالم بنے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے تھے ایک مرتبہ کہ میں اس اسکول میں پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس میں مسلمان مالدار طبقہ اور بڑے بڑے مالدار تعلق رکھنے والے بچے وہاں پر پڑھتے ہیں، لیکن اس اسکول میں پریئر کے موقع پر جو ہندو اور غیر مسلموں اور مشرکوں کے اسلوب ہیں وہ پریئر میں پڑھائے جاتے ہیں، اور مسلمان پڑھنے کے لیے اس کے بعد ٹہلتے رہتے ہیں ٹیچر تاکہ مسلمان بچہ پڑھے۔ کبھی کوئی مجال نہیں ہوتا کہ کسی بچے کو رک جائے۔ اس نے یہ کہا کہ لازمی طور پر ان کے اسلوب پڑھنا پڑتا ہے،
لیکن ہمارا امت کا وہ مالدار طبقہ جو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں مال کی بنیاد پر بڑے بڑے اسکول اور کالجوں میں ڈال کر بچے کو ہائی فائی بناؤں گا، لیکن نیچے ایمان سے ہاتھ دھو رہا ہے، بے ایمان ہو رہا ہے، اس کا قلب و جگر میں شرک بھرا جا رہا ہے اور کفر بھرا جا رہا ہے، حالت یہاں تک ہے۔ لیکن ایسے سنگین حالات میں بھی ابھی امت کا وہ طبقہ جو اللہ تعالیٰ نے باشعور بنایا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے اندر ایک کیفیت پیدا کریں۔ وہ کیفیت یہ ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑیں، قرآن کا ادب و احترام کراتے ہیں، لیکن قرآن کا رشتہ ہمیں کیا ہونا چاہیے اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو ساری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ میں اپنی ماں بہنوں سے بھی اس وقت کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کا مطالعہ اتنا ضرور کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں کی گود میں بچے پلتے ہیں، ماں کی گود میں بچے سنورتے ہیں، ماں کی گود سے بچے اولیاء بنے ہیں۔ کیوں آج ہمارے ماں کی گودوں سے اولیاء نہیں بن رہے ہیں؟ اس لیے کہ موسیقی ہے، گانے ہیں، سب کچھ ہے، نہیں ہے زبانوں پر تو اللہ کا کلام نہیں۔ پہلے کی اللہ کی نیک بندیاں اپنے بچوں کو گودوں میں بٹھا کر قرآن پاک پڑھا کرتی تھی۔ وہ جب حاملہ ہوتی تھی تو حمل کی حالت میں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی، اور جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کے دل میں قرآن رہتا تھا، اس کے چہرے پہ قرآن کا نور ہوتا تھا، اس کی زبان قرآن سے منور ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج وہی ماں جو ایک مسلمان ماں ہے، اور ایک مسلمان ماں اپنے آپ کو کہتی ہے، لیکن وہ گانوں سے وہ اپنے بچوں کی لوریاں دلاتی ہیں، اس کو موسیقی سے پسند ہے، اپنے بچوں کو سلانے کے لیے فونوں کی موسیقی اس کو سناتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اسی میں مزہ آتا ہے، کانوں کی لذت موسیقی سے ہے۔ اور یاد رکھنا، جو ارتداد بچیوں میں آ رہا ہے، ابھی آپ نے اپنی بچوں سے تقریر میں سنا تھا، مسلمان بچیاں ہزاروں کی تعداد میں جو مرتد ہو رہی ہیں، اس میں جہاں ماں باپ کا بھی قصور ہے، اور اس میں ماں کو پہلا نمبر 1 قصوروار اس لیے ٹھہرایا جائے گا کہ وہ ماں اپنی بچوں کو ابتدا سے نہ قرآن کی محبت دلا رہی، نہ اللہ کی محبت دلا رہی، نہ رسول اللہ کی محبت سکھا رہی۔ اگر سکھا رہی ہے تو اپنے بچوں کو اپنے گودوں کے اندر گانوں، فونوں، ٹیلی ویژن کی گندے پکچرز کو بتا کر وہ دلوں میں ڈال رہی ہے، جس کے نتیجے میں ارتداد پھیل رہا ہے۔ ہمارے بعض علماء نے سروے کیا بعض علاقوں کا، تو جہاں سروے کیا تو جو ارتداد جہاں زیادہ پھیلا، تو اس کی سروے میں یہ معلوم ہوا ہے کہ انہی بستیوں میں اور انہی گھروں میں ارتداد آیا ہے جہاں دیکھ کر بھی قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا ہے، قرآن پاک دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا ہے۔ کئی آپ ہمارے گھروں کی صورتحال نہیں، میں نوجوانوں کی صورتحال یہ کہنا چاہتا ہوں۔ ایک مولانا کے پاس میں ایک صاحب آئے، 25 سال اور 22 سال کی عمر ہے، اور آ کر انہوں نے کہا، مولانا مجھے کچھ پڑھ کر دم کر دیجیے۔ حالات خراب ہوتے ہیں تو دم کرنا سمجھ میں آتا ہے، حالات خراب ہوتے ہیں تو نماز کی طرف متوجہ ہونا یاد نہیں آتا، خود اپنے آپ کو اللہ کی طرف جھکنا یاد نہیں آتا ہے۔ میری دکان نہیں چل رہی، میرے کاروبار نہیں چل رہے، میری ملازمتوں پر حرف ہے، یا مجھے کوئی اور مسئلہ کاروبار کے اندر دقت ہے، ایسی صورتحال کے اندر یاد آتا ہے دم کرانا علماء کے پاس۔ وہ 22 اور 25 سال کا بچہ نوجوان آ کر پوچھنے لگا، مولانا ذرا میرے پر دم کر دیجئے۔ مولانا نے کہا، آپ خود پڑھ لو معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کر لو۔ اس نے کہا کہ مجھے معوذتین نہیں آتے۔ یہ کوئی گاؤں دیہات کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ شہر کی بات کہہ رہا ہوں۔ صورتحال امت کے طبقے میں قرآن سے اتنا تعلق نہیں ہے کہ وہ پڑھنا سیکھے۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، آپ دیکھیں کہ رمضان میں قرآن بخشانے کا معاملہ ہوتا ہے ماں باپ کے لیے۔ بیٹے آ کر حفاظ کرام سے منت و سماجت کرتے ہیں کہ ہمارے باپ کے نام پہ قرآن بخش دیجئے، ہمارے فلاں کر دیجئے اور فلاں کر دیجئے۔ تو کیوں نہیں پڑھتا قرآن پاک؟ اس لیے کہ باپ نے قرآن نہیں سکھایا تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔
ہزاروں لاکھوں بچے اور بچیاں اس وقت ہیں جو قرآن پاک نہ پڑھنا بھی نہیں جانتے، قرآن پاک دیکھے بھی نہیں ہیں۔ تو اس نوجوان سے انہوں نے کہا معوذتین پڑھ لو، تو اس نے کہا مجھے نہیں آتا۔ مولانا نے کہا کہ نماز پڑھنے آتی ہے آپ کو؟ تو اس نوجوان نے کہا آتی ہے۔ آج کل دین کے معاملے میں ذرا سا بھی معلوم رہتا تو بہت سوار ہو کر کہتے مجھے سب آتا ہے، کیا نہیں آتا؟ مجھے سب بہت آتا ہے۔ یہ صورتحال امت کی ہے دین کے معاملے میں کہ اس نوجوان سے انہوں نے کہا نماز پڑھنا آتی ہے آپ کو؟ ہاں آتی ہے، تو سورہ فاتحہ پڑھ لو۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ مجھے سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی۔ تو مولانا نے پوچھا کہ نماز کیسا پڑھتے ہو بھائی؟ تو اس نوجوان نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے نماز پڑھتا۔ یہ ہے قرآن سے تعلق امت کا۔ خواب دیکھ رہے ہیں ترقیات کے، خواب دیکھ رہے ہیں بلندیوں کے، خواب دیکھ رہے ہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے۔ کامیابی نہیں ہو سکتی ایسے مسلمانوں کو جو قرآن پاک کا اپنی زندگیوں میں کوئی نقشہ نہیں رکھتے ہیں اور کوئی تعلق بھی نہیں رکھتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اس محفل کی نورانیت کو دیکھو اور ان حفاظ کرام کو دیکھو جو آپ کے سامنے اپنا نور بکھیر رہے ہیں، اور ان علماء کو دیکھو کہ جو اپنی رانائیوں اور خوبصورتی کے ساتھ اپنے علم کی تمام پیاس بجھا کر اس ادارے سے آئندہ آنے والے حالات میں اپنے نور کو، علم کے نور کو چمکانے والے ہیں۔ آپ کے ذہن و دماغ میں بھی آنا چاہیے کہ میرے گھر میں بھی ایک بچہ حافظ قرآن ہونا چاہیے۔ جن گھروں میں ابھی تک قرآن پڑھا نہیں اور قرآن کے حافظ نہیں ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو حافظ بنا دو کافی ہے، میرے گھر میں حافظ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ حافظ قرآن جو بخشانے والا ہے، خاندانوں کو جنت میں لے جانے والا ہے، میرے گھر میں بھی ایک حافظ قرآن۔ اور میں آخر میں چلتے چلتے میں ان حفاظ کرام کے سرپرستوں کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ حافظ بنانے کے بعد ان کی لائن کو چینج کر دیتے ہیں، لائن بدل دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ حافظ بنانے کے بعد آپ انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، لیکن خدا کے واسطے انہیں حافظ قرآن برقرار بھی رکھنے کی کوشش کیجیے۔ بہت سے لوگ حافظ بنانا فیشن سمجھ رہے ہیں اور حافظ بنا کر بعد میں اسکولوں اور کالجوں کے حوالے ہوتے ہیں، تو وہ بچے جو ہمارے مدرسوں میں پڑھ کر باہر ہمیں ملاقات کرتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ وہ بچہ ہمارے پاس حافظ بھی بنا ہے یا نہیں بنا۔ اس کا حلیہ بدلا ہوا، اس کا وضاقتہ بدلی ہوئی، اس کے بال بدلے ہوئے، جیسے دنیا کے باہر کے نوجوان جو اسکولوں میں پڑھ کر برباد ہوئے ہیں، یہ بچہ حافظ قرآن ہونے کے باوجود ماں باپ کی عدم فکر کی وجہ سے، ماں باپ کا اس کے اوپر کڑی نظر نہ ہونے کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچہ حافظ قرآن ہونے کے باوجود پینٹ بشٹ پر اور اس کی پوری زندگی وہ لائن میں چلے جاتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ کوئی حافظ بھی بنا اور اسٹیج پر وہ بیٹھا بھی تھا۔ اس لیے میں سرپرستوں کی خدمت میں یہ بات عرض کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں کہ سرپرست جہاں آج خوش ہو رہے ہیں، جہاں پھولوں کے ہار ڈالتے ہیں بعض لوگ اور جہاں اس کو مٹھائی کھلا رہے ہیں، یاد رکھیے کہ آپ کے گھر میں ایک حافظ قرآن آیا ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ حافظ قرآن کا نور یہ ہے کہ حافظ قرآن کو اس کے مرتبے کو سمجھتے ہوئے، اس کے مقام کو سمجھتے ہوئے اس کے اوپر نظر بھی رکھیں کہ وہ نمازوں کا اہتمام بھی کر رہا ہو، سنتوں پر بھی چل رہا ہو، قرآن بھی پڑھ رہا ہو، قرآن کی ہدایت کے اوپر بھی عمل ہو رہا ہو اور پورے گھر کے ماحول کو قرآن سے منور کر رہا ہو۔ اگر یہ کام آپ کریں گے تو آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ کا بچہ حافظ قرآن ہوا۔ اور اگر آپ نے دوسرے دن کسی اسکول میں ڈال دیا اور کسی اور کو ایسے اسکول میں ڈالا کہ اس کے اسکول میں جاتے ہی ٹوپی بھی نکل گئی، میں ہمارے ان بچوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں دنیا کے فیشنوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے اندر اتنی طاقت رکھنا چاہیے کہ جس ماحول میں جائے اس ماحول میں قرآن کی نورانیت کو پیش کر کے وہاں کے ماحول کو منور کر دینا چاہیے، نہیں کہ ان سے متاثر ہو کر ہم بدل جائیں۔ اب ماحول کو بدلنا ہماری ذمہ داری ہے، ماحول کے متاثر ہو کر اس کے خلاف نہیں جانا چاہیے۔ اور اسی طرح فارغ بچوں کو جو علماء ماشاءاللہ صبح میں وقی درس بخاری شریف سے محظوظ ہوئے،
اور بہت پیارا درس حضرت والا ناظم صاحب دامت برکاتہم کا سنا گیا، اور بہت سے لوگ سمجھے ہوں گے کہ کیسا درس ہوتا ہے بخاری کا بھی، اور ان بچوں کو بہت سی تربیتوں کی بات آئی۔ لیکن میں ان بچوں سے بھی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ العلماء مصباح هذه الامہ کہا گیا ہے۔ علماء کے بارے میں العلماء مصباح هذه الامہ کہا گیا کہ یہ علماء اس امت کے چراغ ہیں، اس امت کے چراغ ہیں۔ میں ان بچوں کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اے میرے عزیزوں، آپ کو اللہ نے دستار فضیلت عطا کی ہے، اور آپ ایک نور، ایک چراغ، ایک روشن مینار ہے۔ مینارہ، روشن مینار خود کھلتا ہے۔ ایک موم بتی کو لگاؤ، اس کی روشنی چلتی ہے، اور ایک چراغ کو جلاؤ، اس کے اندر تیل جلتا ہے۔ چراغ خود جلتا ہے، موم بتی خود اپنے آپ کو پگھل کر ختم کر دیتی ہے، لیکن دنیا والوں کو روشنی دیتی ہے۔ ایسے عالم کی ذمہ داری ہے آپ لوگوں کی کہ ہم امت کے جو حالات اس وقت ہیں، فتنوں کا جو شکار ہے، مختلف چیلنجزوں کا سلسلہ ہے، ایسے حالات میں آپ مصباح بنیے، آپ چراغ بنیے، چراغ کا ایک مینار بنیے۔ خود کھلیے امت کے لیے، خود کھلیے اپنے برادران وطن کے لیے اور اپنے پورے ماحول کے لیے، اپنے علم سے، اپنے عمل سے، اپنے تقوی سے، اپنی تازگی سے، اپنی اللہ کے تعلق سے پورے ماحول کو، جہاں تم رہو، جن بستیوں میں تم رہو، جن علاقوں میں تم رہو، جن شہروں میں تم رہو، جہاں ابتداع پھیل رہا ہے، افکار خراب ہو رہے ہیں، اتنے افکار خراب ہو رہے ہیں کہ نوجوان کنفیوژن کا شکار ہو رہے ہیں، کنفیوژن کا سیلاب ہے، کالجوں میں کنفیوژن ہے، ذہن بدلے جا رہے ہیں، اسلام سے دور کرنے کے برابر سازشیں ہو رہی ہیں۔ ایسے میں آپ اپنے علم کا نور لے کر اپنی بستیوں میں اس علم کو پھیلانے کی کوشش کرو، ورنہ اگر آپ عالم بن گئے اور آپ نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا تو پھر کل دامن پکڑ کر اللہ کے وہ بندے بھی پوچھیں گے جو گمراہ ہوئے ہیں، اور وہ لوگ بھی پوچھیں گے جو آپ کا تعاون کر کے آپ کو عالم بنایا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بزرگوں اور اسلاف کو دیکھیں کہ وہ اپنی زندگی کو کیسے بھلا رہے ہیں اور اپنی زندگی کو کیسے مٹا رہے ہیں۔ ان علماء کو دیکھو، ہم جیسے علماء کو نہ دیکھیں جو علم قوم و ملت کے لیے کام کم کر رہے ہو، ان علماء کو دیکھو جو حضرت ناظم صاحب دامت برکاتہم کو میں تقریباً 30 سال سے حضرت کو دیکھتا ہوں، اور اس وقت سے بھی دیکھتا ہوں، اور آج تو باوجود ضعف اور کمزوری کے صبح کہیں ہوتی ہے، شام کہیں ہوتی ہے، صبح امت کے درد کے ساتھ ہو رہی ہے اور شام کہیں مجلسوں میں بیانات اور اصلاح کے ذات ہو رہی ہیں۔ آخر کے 2-3 مہینے تو روز سفروں کے اندر اور قوم کو ہدایت کے راستے پہ ڈالنے کی محنتوں میں ہے۔ ہم ایسے اکابر کو ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی اگر ہم نے اپنا راستہ نہیں طے کیا اور اپنی منزل نہیں طے کی، اور ایسے ادارے میں اور ایسے ناظم صاحب کی جہاں سرپرستی میں رہ کر اب نہیں سیکھا کہ ہم ایک چراغ بنیں گے اور آئندہ تمام فتنوں کا سدباب کریں گے، آنے والے حالات کو جو مسلمانوں پر آ رہے ہیں مایوس ہونے نہیں دیں گے، بلکہ ان کو ایک قوت پیدا کریں گے، علم کی قوت، عمل کی قوت کے ساتھ۔ اور اس ملک میں جو ہمارے اکابرین نے جیسے جیا ہے اور جینے کا طریقہ بتایا ہے، ہم بھی جینیں گے اور لوگوں کو جینے کا طریقہ بھی بتائیں گے۔ یہ اگر ہمارے اندر عزم و مصمم ہوگا اور ارادہ پختہ ہوگا تو انشاءاللہ حالات کتنے ہی ہمارے خلاف ہو، حالات کی سازشیں کتنے ہی خلاف ہو رہی ہو، سب ناکام ہو سکتی ہے۔ اس وقت جبکہ ہمارا ہر عالم اور ہمارا ہر فارغ ہونے والا طالب علم اپنی اپنی بستیوں میں جا کر اپنا چراغ علم کا، عمل کا اگر اس کو قائم رکھے گا، انشاءاللہ یہ سازشیں آئے گی، مٹے گی اور ٹکرا کر ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ، میں پھر ایک مرتبہ ادارے کے ناظم صاحب کا مشکور ہوں، اور میں اس وقت اس بات کو کہتے ہوئے بھی اپنے لیے بہت تکلیف محسوس کرتا ہوں کہ جب اس ادارے میں آتے ہیں میرے محسن حضرت مولانا مفتی عبد المغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یاد آتے ہیں، اس لیے کہ جب کبھی بھی جمعیت علماء کے سلسلے میں مشورے ہوتے تھے اور کبھی بات ہوتی تھی تو فوراً حضرت کال کر کے یہاں بلا لیتے تھے۔ وہ حضرت کی ملت کی درد اور کیفیت بھی ہمارے سامنے موجود ہے، اور یہاں آتے ہوئے وہ محسوس ضرور ہوتا ہے۔ جب کبھی آتے ہیں تو حضرت یاد آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات
کو بھی بلند فرمائے، مغفرت کے فیصلے بھی فرمائے، اور ان کے جو لگائے ہوئے کام کو اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب بنائے۔ میں اپنے آپ کو اس مختصر سی گفتگو کے ساتھ اسی پر ختم کرتے ہوئے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو قرآن سے مضبوط کر لے، رشتے کو، اور قرآن پر عمل کر